اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب، سورت نمبر 33، آیت نمبر 56۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کی تیسری قسط پڑھیں گے۔ ہم سے جو بھی غلطی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ہماری ادنا سی کاوش کو قبول کر کے ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ سورۃ العنکبوت، سورت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ یقیناً ارسال فرمایا ہم نے نوح کو طرف قوم اس کی یعنی کہ اس کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ ٹھہرا رہا ان لوگوں میں، ان میں أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، 1000 سال سوائے 50 سال کے۔ اب دیکھیں سنو جو ہے اس کا مطلب بھی سال ہے، اور عامہ اس کا مطلب بھی جو عام بنا اس کا مطلب سال ہے۔ تو عمومی طور پہ سنہ جو ہے وہ خوشحالی کا سال ہوتا ہے، اور عام جو ہوتا ہے وہ غم کا سال ہوتا ہے۔ بہت فکس نہیں ہے لیکن عمومی طور پہ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ عام الحزن، غم کا سال، ہمارے سرور کونین آقائے کل جہان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کی زندگی کا ایک بہت غمگین سال تھا، جب آقا علیہ السلام کی کہ جو تھے چچا حضرت ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا وصال ہوا تھا، تو وہ عام الحزن تھا۔ تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں بچے خاص طور پہ۔ تو اچھا، تو جو حضرت نوح علیہ السلام تھے وہ کتنا عرصہ رہے؟ کتنا لطیف انداز ہے عربی میں کہ 1000 سال سوائے 50 کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 950 سال رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، بس اخذ کر لیا ان کو طوفان نے اور وہ تھے ظلم کرنے والے۔ طوفان کا مادہ ہے طوافہ، یعنی کہ طواف یا گردش کرنا، اسی سے لفظ طوفان نکلا ہے، کیونکہ وہ بھی عام طور پہ گول گول گردش کرتا ہے جس جگہ پہ طوفان آ جاتا ہے۔ بہت خوبصورت زبان ہے عربی، الحمدللہ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، بس نجات دے دی ہم نے اس کو اور اصحاب کو سفینہ کے، یعنی کہ کشتی کے ساتھیوں کو، کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اسے، اس کشتی کو، آیت یعنی کہ نشانی، عالمین کے لیے۔ تو اب دیکھیں الحمدللہ کوہ جودی پہ جو کشتی ملی تو 1450 سال بعد، تو ہماری ایک بڑی خوش قسمت جنریشن ہے کہ ہم نے بہت سارے جو ہیں بڑے قریبی وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھے جو قرآن کریم میں 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے تھے، جو کہ اب جو ہیں سائنٹسٹ ان کو کھوج کے نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ تحریم، سورت نمبر 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ضرب فرمائی، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، عورت نوح کی اور عورت لوط کی۔ ادھر ایک بڑا لطیف سا جو ہے خوبصورت ایک بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نوح کی عورت اور لوط کی عورت کہا۔ اس طرح قرآن میں آیا امرأۃ فرعون کی عورت۔ اچھا، اور دیکھیں ہم نے جو سورہ بقرہ میں پڑھا اور آدم علیہ السلام کے قصے میں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی کہ ان کی جوڑا، اس طرح ازواج مطہرات کا بھی ذکر ازواج کر کے آیا ہے، رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں پہ کچھ نساء کا لفظ بھی آیا ہے، عورتیں، تو اس میں بیویاں بھی شامل ہیں، لیکن اس میں یا نساء النبی جیسے آیا ہے اور نبی کی عورتیں، تو اس میں نساء میں عورت آتا ہے، تو اس میں پھر جو ہے پورے اہل کی عورتیں بھی آ جاتا ہے کچھ جگہوں پہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ذکر کیا تو اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لے رکھی صاحبہ، تو صاحبہ یعنی کہ صحبت ہونا، ساتھ ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ساتھی نہیں لے رکھی۔ تو سبحان اللہ، یہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ لطیف سے ہمیں امور انشاءاللہ ساتھ ساتھ نظر آئیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے صاحبہ یا زوجہ کا لفظ نہیں آیا،
امرأت کا لفظ آیا ان عورتوں کا. اسی طرح فرعون کا جو رشتہ تھا آسیہ علیہ السلام سے، تو امرأت فرعون لفظ آیا ہے، ان کی عورت، زوجہ ان کا جوڑا اس طرح سے نہیں تھا. سبحان اللہ. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مثال جو ہے نوح کی عورت کی اور لوط کی عورت کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تھیں وہ دونوں تحت بندوں ہمارے دو کے، جو کہ بندوں ہمارے میں سے تھے دونوں صالحین. اب اس میں ہم دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحت تھی اپنے شوہروں کے، چاہے وہ کافر تھیں لیکن اپنے شوہر کے تحت تھیں. تو جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کے ماتحت ہوتی ہے. اس میں کوئی نہ عیب ہے، نہ آر ہے، نہ کوئی شک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ مرد کو عورت پہ ایک درجہ حاصل ہے، اور کہا کہ وہ عورتوں کے لیے قوامون ہیں، قائم رہنے والے ہیں. تو اس میں پھر عورت کو بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. تو یہ ہم ابھی اس بحث میں نہیں پڑھیں گے، لیکن قرآن میں واضح لکھا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں. تو وہ دونوں عورتیں تحت تھی اللہ تعالیٰ کے دو صالحین بندوں کے. فخانتہما، پس خیانت کی ان دونوں نے ان دونوں کے ساتھ. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس نہیں، غنایا ہوتا ہے غنی، کام آنا، اسی سے لفظ غنی ہے جو مالدار ہوتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے. تو پس نہیں کام آئی ان دونوں کے بمقابل اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی شے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا ان دونوں سے داخل ہو جاؤ تم دونوں، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ تم دونوں آگ میں ساتھ داخل ہونے والوں کے. اب یہاں پہ جو خیانت کا ذکر ہے تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی ذکر کریں گے خلاصے میں. دیکھیں ان دونوں انبیاء کی جو بیویاں تھیں وہ مشرک تھیں، اور انہوں نے اپنی قوم کے مشرکین کا ساتھ دیا اپنے نبی کے درجے پہ جو ان کے میاں تھے. اتنی بڑی ان عورتوں کو، وہ جو بدبخت عورتیں تھیں، اللہ نے ان کو اتنا خوش قسمت بنایا کہ انبیاء علیہ السلام کی ان کو صحبت اور زوجیت حاصل ہوئی. لیکن جب شیطان حاوی ہو تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ نبیوں کی بیویاں، انہوں نے اللہ سے تو شرک کیا لیکن اپنے خاوند سے کبھی شرک نہیں کیا. وہ کسی نبی کی بیوی، جس طرح حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، تو کہ وہ انہوں نے خیانت کی لیکن وہ بدکار نہیں تھی. علماء علیہ السلام کا کہنا ہے کہ انہوں نے زنا نہیں کیا، وہ ان کا کیریکٹر بالکل صاف ہوتا تھا، لیکن انہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اس طرح نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے کسی بھی نبی کی، وہ بالکل ایک جو انبیاء کے والدین جو ہیں ان میں جو بھی برائی ہو، انبیاء علیہ السلام کے والدین میں بدکاری یا زنا نہیں ہوتا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انبیاء کے نسب کو نیٹ اینڈ کلین رکھا، بدکاری سے پاک رکھا. یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ غلط افعال سے انسانوں کو بہت زیادہ دور رہنا چاہیے اور مخلص رہنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے، آمین. سورۃ الذاریات، سورۃ نمبر 51. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کی اس سے قبل. اچھا، قرآن میں کئی جگہ پہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے ذکر ہو رہا ہے ہود علیہ السلام کا اور صالح علیہ السلام کی قوموں کا، یعنی کہ قوم عاد و سمود کا، اور کہیں پہ اس کے ساتھ ہی اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا بھی، تو اصحاب الایکہ جو تھے یا قوم مدین. تو وہ بتا رہے قرآن کہ نوح علیہ السلام ان سے پہلے آئے تھے، تو شک کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے وہ قوم فسق کرنے والے. فسقہ ہوتا ہے کسی بھی گودے کا اپنے چھلکے سے نکل جانا، تو فاسق ہوتا ہے جو دائرہ شریعت سے نکلے یا جو احکامات ہیں ان سے خود کو بلا وجہ باہر نکالے. سورۃ النجم، سورۃ نمبر 53. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کی اس سے قبل. انہم کانوا هم اظلم واتقى، بے شک وہ تھے کہ وہی تھے جنہوں نے زیادہ ظلم کیا اور زیادہ طغیان کیا، یعنی کہ وہی تھے زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش. اس کے بعد ہے سورۃ القمر. سورۃ القمر ہے سورۃ نمبر 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی قبل اس سے قوم نوح نے. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے تکذیب کی عبد ہمارے کی. وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا انہوں نے مجنون ہے وہ، اور وہ جھڑک دیا گیا. زجرہ ہوتا ہے ڈانٹنا یا جھڑکنا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو جب اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹا یا ان کو دبانے کی کوشش کی، تو پس دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے، انہوں نے پکارا رب اپنے کو
بے شک میں ہوں مغلوب، یعنی کہ یہ لوگ مجھ پہ غالب ہو گئے ہیں، پس فنتصر، نصرہ ہوتا ہے نصرت یا مدد کرنا، اور انتصر ہوتا ہے انتقام لینا، پس تو انتقام لے میرا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس فتح کر دیے، کھول دیے ہم نے ابواب یعنی کہ دروازے آسمان کے، ساتھ پانی کے، خوب برسنے والا، ہمارا ہوتا ہے برسنا۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور فجرہ ہوتا ہے پھٹنا یا پھوٹنا، اسی سے فجر کا وقت ہے کیونکہ پاؤ پھٹتی ہے اس پہ، اور فجر جب تشدید لگی تو ہوتا ہے پھاڑنا۔ اور پھاڑ دیا ہم نے زمین میں چشمے، تو مل گیا پانی، لیکن لقایا ملاقات ہونا ذہن میں رکھیں، تو کیا ہوا کہ چشموں کو پس مل گیا پانی ایک امر سے جو تھا یقیناً قدر ہو چکا، یعنی کہ مقدور ہو چکا تھا وہ امر۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور حمل ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، اسی سے لفظ جو مادہ کا حمل ہوتا ہے وہ نکلے، بیسک مطلب حمل ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تو اور حمل اٹھا دیا ہم نے اس کا، یعنی کہ ہم نے اس کو سوار کر دیا، لوح کہتے ہیں تختے کو، تو ہم نے تختیوں والی پہ، اور دسر یعنی کہ میخوں والی پہ، ہم نے اس کو تختوں والی اور میخ والی یعنی کہ کشتی پہ ہم نے اس کو سوار کر دیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ جاری تھی سامنے آنکھوں کے ہمارے، جزاء لمن کان کفر، جزا تھا جس کا کہ انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے، اس جزا کا وہ لوگ انکار کرے تھے کہ جی آپ کشتیوں میں سوار ہوں گے اور کشتی آپ کو بچا لے گی، تو جس جزا کا کفر کیا تھا کافروں نے، یہ وہ جزا تھا۔ فَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ یقیناً ترک کر دیا ہم نے اس کو، یعنی کہ اس کشتی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، آیت یعنی کہ نشانی بنا کے، تو کیا ہے کوئی ذکر والوں میں سے کوئی ذکر کرنے والا؟ دیکھیں یہ ذکرہ ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، تو اس کا ایک جو اس میں سے نکلتا ہے مصدر، وہ مدکر بھی ہے، ذکر کرنے والا، یعنی مذکر نہیں مدکر۔ فَهَلْ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا عذاب میرا اور تنبیہ کرنا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ یقیناً یسر یعنی کہ آسان فرما دیا ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تو کیا ہے کوئی جو ذکر یا نصیحت پکڑے۔ الحمدللہ اس کا قسط نمبر 3 پوری ہوئی سورہ نوح کی، تو اگلی قسط میں اس کی قصہ نوح علیہ السلام کا قسط نمبر 3 پوری ہوئی، تو اگلی قسط میں ہم سورہ نوح پڑھیں گے، وہ پوری سورت ہی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ہے، تو بیچ میں سے پھر ہم آیتیں ڈیلیٹ نہیں کریں گے، ہم پوری سورت کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اور غلطی کمی کوتاہی کو معاف کر دے، صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی مستفیض ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔